السلام علیکم دوستو، بی فار بٹ کوائن میں خوش آمدید۔ بین الاقوامی ممالک میں بٹ کوائن کی قانونی حیثیت۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لوگوں میں کرپٹو کرنسی خاص کر بٹ کوائن کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دنیا بھر کے ممالک کی سرکاری حکومتوں کا کرپٹو کرنسی کی طرف رجحان دیکھتے ہیں۔ کچھ ممالک کرپٹو کرنسی کے گلوبل وکلاء بن گئے ہیں، جبکہ دیگر نے اسے مختلف رنگ دے کر مکمل طور پر بین کر دیا ہے۔ جاپان کا نام قابل ذکر ہے، جس نے بٹ کوائن کو قانونی ٹینڈر کے طور پر قبول کیا ہے، جبکہ دوسری طرف بنگلہ دیش نے 2014 میں یہ قانون پاس کیا تھا کہ اگر کوئی فرد کرپٹو کرنسی استعمال کرتا ہوا پکڑا گیا تو اسے 12 سال تک کی جیل کی سزا سنائی جائے گی۔ گزشتہ سالوں سے کرپٹو کرنسی کے بڑھتے ہوئے رجحان سے پتہ چلتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کو جلد سب اپنا کے ہی رہیں گے۔ اس میں ٹاپ 10 کے ممالک درج ذیل ہیں: ایسٹونیا، امریکہ، ڈنمارک، سویڈن، جنوبی کوریا، نیدرلینڈ، فن لینڈ، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا دنیا کے ٹاپ 10 بٹ کوائن کو ایکسپٹ کرنے والے ممالک ہیں۔ ان کی حکومت نے اس جدید ٹیکنالوجی کو فوراً ہی اپنا لیا تھا۔ بہت سارے ممالک نے بٹ کوائن کو ایسیٹ کے طور پر ایکسپٹ کیا، کچھ نے لین دین، کچھ نے بزنس کے طور پر ایکسپٹ کیا اور قانون بنایا۔ اسی طرح کچھ ممالک نے واضح طور پر بٹ کوائن اور دیگر ڈیجیٹل کرنسی کو غیر قانونی قرار دیا اور کچھ ممالک میں ابھی تک کوئی واضح قانون نہیں بنایا۔ نہ بٹ کوائن کو لیگل کہا اور نہ ہی اللیگل، جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں شامل ہیں۔ تاہم پاکستان میں قانون سازی ہو رہی ہے اور KPK کے اسمبلی میں کرپٹو کے بارے میں قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ بٹ کوائن اینڈ کرپٹو کرنسی میں کاروبار، انویسٹ کرنا اور مائننگ کرنا کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال وفاق کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اعلان نہیں ہوا۔ اور انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ آئے روز کرپٹو کرنسی کو بین کرنے کی نیوز آتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو ترقی یافتہ ممالک نے تو قانون بنا کے ایکسپٹ کر دیا، اگر بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی میں واقعی کوئی نقصان ہوتا یا منی لانڈرنگ کا خطرہ ہوتا یا کسی ملک کی معیشت کو خطرہ ہوتا یا لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو پھر ٹاپ 10 کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کیوں بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کو ایکسپٹ کرتے اور کیوں خاطر خواہ قانون بناتے؟ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی آئے گی تو ہم اس کو 20-25 سال بعد ہی ایکسپٹ کریں گے۔ جب دنیا اس سے فائدہ اٹھا کے چھوڑنے پہ آتی ہے تب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال کچھ ممالک بتاؤں گا جن میں بٹ کوائن کی قانونی حیثیت کیا ہے اور گورنمنٹ کتنا فائدہ اٹھاتی ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے بٹ کوائن کو پیسے کے طور پر استعمال کرنے کا درجہ دیا اور اس سے ڈبل ٹیکس کی پالیسی بھی ہٹا دی گئی۔ برازیل کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بٹ کوائن ایک کرنسی نہیں بلکہ ایسٹ ہے اور اس پر ٹیکس 15% لاگو ہوگا۔ بلغاریہ نے ڈیجیٹل کرنسی کو ایسٹ یعنی کہ اثاثے کے طور پر قبول کیا اور اس پر ٹیکس 10% لاگو ہوگا۔ جرمن حکومت نے اگست 2013 میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا تھا کہ بٹ کوائن کو ایک تجارتی سرگرمی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس بدولت سرمایہ کاروں پر 1 سال بعد ٹیکس بھی لاگو ہوگا۔ آئس لینڈ مرکزی بینک آف آئس لینڈ نے 2014 میں بٹ کوائن اور دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں میں کی جانے والی ٹرانزیکشن پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن 2017 میں مرکزی بینک نے کچھ قواعد متعارف کیے جن کی بدولت پچھلی عائد شدہ پابندیاں ختم کر دی گئی۔ اٹلی حکومت نے بٹ کوائن کو کرنسی کے طور پر قبول کیا ہے۔ جاپان نے 1 اپریل 2017 میں بٹ کوائن ٹریڈنگ پر ٹیکس ختم کر کے اب اسے باضابطہ طور پر قانونی حیثیت دی ہے۔ اسی طرح جنوبی افریقہ نے بٹ کوائن ایکسپٹ کر کے اس پہ ٹیکس لاگو کر دیا ہے۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے بھی بٹ کوائن میں کاروبار کرنے کے لیے منظوری دی ہے۔ بینک آف انگلینڈ میں بٹ کوائن ٹیکنالوجی کی ابھی بھی جانچ پڑتال جاری ہے، لیکن پھر بھی بٹ کوائن کی خرید و فروخت انگلینڈ میں جاری ہے۔ چین میں بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن پہ پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ کاروبار کرپٹو کرنسی میں چائنا میں
ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ مائننگ جو بڑے بڑے پلانٹ ہیں وہ بھی چائنا میں لگے ہوئے ہیں۔ حال دنیا میں 80% ممالک نے بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے لیے قانون سازی کی۔ ان ممالک میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریا، اسپین، آسٹریلیا، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، نیدرلینڈ، میکسیکو، جاپان، پاناما، کولمبیا، نیوزی لینڈ، ناروے، بلغاریہ، ڈنمارک، ہنگری، گوام، چلی، فرانس، اسٹونیا، کوسٹا ریکا، سعودی عرب، یوکرین، سویڈن، جنوبی کوریا، سائپرس، فلپائن، ہانگ کانگ، تائیوان، یونان، سنگاپور، رومانیہ، کروشیا، بیلجیم، ویتنام، سربیا، پولینڈ، کوسووو، اسرائیل، قازقستان، مالٹا۔ سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا جو ملک ہے وہ مالٹا ہے۔ مالٹا نے جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے ایکسچینج ہیں سب کو مالٹا نے آفر کیا کہ وہ ہمارے ملک میں آئے اور ہمارے ملک میں ایکسچینج کو آپریٹ کرے، جیسے کہ بائنینس ہو گئے اور بیٹریکس وغیرہ ہو گئے۔ جہاں پہ کسی ایکسچینج پہ بھی پابندی لگی تو وہ مالٹا چلے گئے۔ مالٹا کی حکومت ایکسچینج والوں کے ساتھ کافی سپورٹ کر رہی ہے، جس سے مالٹا کے جو معیشت ہے اس میں اچھی خاصی بہتری آئی ہے۔ حکومت کو وہ جتنے بھی بڑے ایکسچینج حکومت کو مالٹا کی حکومت کو ٹیکس دے رہی ہے، جس سے مالٹا کی حکومت اس سے کافی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ عرب ممالک میں بھی بٹ کوائن کی خرید و فروخت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور یورپ ممالک میں بھی کسی قسم کی پابندیاں نظر نہیں آتی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔